آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ مسلم شریف کتاب الصیام میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ پیر کو روزہ رکھتے ہیں بڑے اہتمام سے، سفر ہو یا حضر، آپ پیر کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے جو جواب دیا اس کے اندر دو نعمتوں کا ذکر کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اے لوگو اس دن پیر کے دن اللہ کریم نے پہلی مہربانی مجھ پر یہ کی کہ اس دن میری ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور کی ولادت باسعادت پیر کو ہوئی۔ اور دوسری آپ نے وجہ یہ بیان کی کہ وفیہ انزل علی، یہی وہ برکت والا دن ہے جس دن پہلی مرتبہ میرے پاس پیغام خدا بندی آیا، وحی کی صورت میں حضرت جبریل اللہ کا پیغام لے کر پہلی مرتبہ پیر کو حضور کے پاس آئے۔ تو دو نعمتوں، دو اللہ کی مہربانیوں کا حضور نے ذکر کر کے فرمایا میں پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں، ایک تو یہ کہ اس میں میرا میلاد ہوا، اور دوسری وجہ یہ کہ اس کے اندر میری طرف پہلی مرتبہ رب کا پیغام آیا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو، بلکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت کو حضور نے زندگی بھر یاد رکھا اور زندگی بھر روزہ رکھا۔ آج میلاد شریف کے اہتمام و انتظام پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، یا بعض طبیعتوں میں یہ انقباض آتا ہے کہ اہتمام انتظام یہ بدعت ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لوگ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس بارے میں عرض یہ ہے کہ اس حدیث کے تحت محدثین نے لکھا کہ ایک بات فطری ہے نا، بندے نے صبح روزہ رکھنا ہو تو رات کو تیاری کرتا ہے، رات کو نیت بناتا ہے، بلکہ اور تو اور سعودی عرب کے ایک بہت بڑے جدید دور کے عالم ہیں، ان کا نام ہے الدکتور محمد عبدہ یمانی، ڈاکٹر محمد عبدہ یمانی، یہ سعودی عرب کے ہیں اور وہاں کے رہنے والے۔ انہوں نے اس حدیث کی تشریح کے اندر لکھا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ سرکار کا ہر پیر کو اہتمام کے ساتھ یاد رکھ کر روزہ رکھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے میلاد کے دن اہتمام کرنا بدعت نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ اب الحمدللہ ہم اہتمام مختلف کرتے ہیں، مثلا محافل درود و سلام سجاتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور حضور کا میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کے میلاد کو بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے آخر میں تبرک وغیرہ لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو یہ سارا اہتمام ہے۔ تو اہتمام کی اصل رسول اللہ کی زندگی میں موجود ہے کہ آپ نے ہر پیر کو روزہ رکھا۔ آج ہمیں بھی چاہیے، میں کہا کرتا ہوں عموماً یہ بات کہ ہم جو میلاد منانے والے لوگ ہیں، اخلاقی طور پر ہم پر اگرچہ پیر کو روزہ رکھنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ ضروری ہے، نفلی روزہ ہے، لیکن اس کو محبت سے رکھا کریں کہ یہ رسول اللہ کی وہ سنت ہے جو حضور نے زندگی بھر ادا فرمائی۔ اس کے اندر غایت درجہ کی، انتہا درجہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موافقت، حضور کے میلاد سے محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے، اور یہ ایسا میلاد ہوگا جس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کرے گا۔ بلکہ اللہ کریم ماہ ربیع الاول کی برکتوں کا صدقہ آپ سب کو اور مجھے حرمین شریفین کی حاضری نصیب کرے۔ تو حرمین شریفین میں آج بھی پیر کے دن بڑے اہتمام سے روزہ رکھا جاتا ہے۔ صرف روزہ رکھا نہیں جاتا بلکہ روزہ کھلوایا جاتا ہے، اور حرمین شریفین بالخصوص مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف میں عجیب سما ہوتا ہے اہتمام کا۔ لوگوں کا روزہ کھلوانے کے لیے بڑا اہتمام کرتے ہیں۔